بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلام میں گداگری کی مذمت کے ٹاپک کے مشقی سوالات یعنی سوال اور جواب لکھ لیے ہیں۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ نے خوش خط اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھے ہوں گے۔ اسی مشق کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سے سوالات ہے گرامر کے حوالے سے، لہٰذا آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ آگے سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، تو آپ نے اسی طرح خوش خط ایک ڈیزائن بنانا ہے الفاظ متضاد کا، لائننگ کھینچ کے وہاں پہ الفاظ اس طرف متضاد خوبصورت لکھ کر گناہ، ثواب، نیکی، بدی، آزادی، غلامی، مسلمان، کافر، تندرست، کمزور یا بیمار، آگ، پانی، فروخت، خرید، دوزخ، جنت، ناداری، مالداری۔ پھر اس کے بعد دوسرے صفحے پہ یا اسی صفحے پہ اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہو تو ایک خوبصورت سا اس کے لیے بھی لائنیں کھینچ کے لکھ لیں کہ مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ میں نے اس چیز کو یہاں پہ بلیک اور بلو سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو واحد جمع لکھ لیا، پھر نیچے جس کا آپ کو کہا گیا ہے تو وہ لکھ لے سوال، اس کا جمع ہے سوالات، قوم، اقوام، حاجت، حاجات، شخص، اشخاص، مطلب، مطالب، حدیث، احادیث، مستحق، مستحقین، احسان، احسانات، ملک، ممالک، تاجر، تجار۔ پھر اگر آپ دوسرے صفحے پہ آنا چاہتے ہیں یا اسی صفحے پہ آپ کے پاس جگہ ہو تو خوبصورت پھر آپ نے تیسرے سوال کے لیے آپ نے لکھنا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ تو الفاظ کو کہتے ہیں، تراکیب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظوں کے مجموعے کو تراکیب کہتے ہیں یا مرکب کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، یہ تراکیب ہے، دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، تراکیب، اور یہ پھر لفظ ہے۔ تو یہاں پہ مذمت ہے تو مذمت کو جملے میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دین اسلام گداگری کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پھر انسداد یعنی روک تھام، حکومت انسداد دہشت گردی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پھر مسائل، جنگ و جدل مسائل کا حل نہیں ہے۔ دھتکار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سائل کو دھتکارتے نہ تھے بلکہ سمجھاتے تھے، یعنی ذلیل کرنا۔ دھتکار کیا معنی ہے؟ ذلیل کرنا، ڈانٹنا، ٹھیک ہے۔ آتش دوزخ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آتش دوزخ سے بچائے۔ آتش دوزخ کے کیا معنی ہوا؟ یعنی دوزخ کی آگ۔ پھر ہے دروغ گوئی یعنی جھوٹ۔ بھیک مانگنے والا دروغ گوئی جیسے سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے دست مبارک، صدر پاکستان نے اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ خون بہا کسے کہتے ہیں؟ خون بہا یعنی بعض لوگ قتل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں جرمانہ دیتے ہیں، جس کو قصاص بھی کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو خون بہا، قاتل نے مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کر دیا۔ ممانعت، اسلام میں سودی لین دین کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے، برائی اس کی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ لکھ لیں تو خوبصورت لکھ لیں، خوش خط لکھ لیں، تو اس کے بعد ایک دو اور مختصر سے اس کے تعریفیں ہیں۔ فعل ناقص کی تعریف ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا، جیسے ہے، ہیں، ہو، ہوں، تا، تی، تھے وغیرہ۔
یعنی یہ جملے کے آخر میں آتے ہیں۔ اسی کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ دوسرا جو مختصر سے تعریفیں ہیں اس کی گرامر کے حوالے سے، اس کو لکھنا ہے جملہ اسمیہ۔ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند اسم ہو اور فعل ناقص آئے، فعل ناقص مطلب ہے ہو یہ وغیرہ آئے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ کیا؟ مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ کیا کیا ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، تیسرے کو فعل ناقص، یعنی یہ والی چیز۔ تو مثلا علی اسکول گیا ہے، تو اب اس میں علی جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اسکول گیا ہے مسند ہے، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص۔ تو اسی میں ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، علی مبتدا، پھر اس کو ان 3 اجزاء پہ تقسیم کیا ہے، بنیادی اجزاء پہ۔ تو علی کو مبتدا کہتے ہیں، اسکول گیا چونکہ یہ خبر ہے، ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، اسکول گیا خبر، اور ہے جو یہاں پہ میں نے یہاں پہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے فعل ناقص۔ تو امید ہے عزیز طلباء آپ کو یہ مختصر سی گرامر کے حوالے سے چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ بے شک آپ اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیں، جہاں پہ معمولی سی کمی ہو، خامی ہو، تو انشاءاللہ میں وہ چیک کر کے آپ کے لیے وہ تصحیح کر دوں گا۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔